جی ہم موجود ہیں شرافت علی خان خٹک صاحب کے ساتھ، اور جو کہ ہیں پریزیڈنٹ آل پاکستان آئل ٹینکرز آنرز ایسوسی ایشن سینٹرل پنجاب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی سر، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کرم، اللہ کا احسان جی۔ اچھا سر، آج کل جو ایشو چل رہا ہے کشمیر کا، اور کشمیر پر جیسے حالات چل رہے ہیں، کرفیو نافذ ہے وہاں پر، اور وہاں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جس طرح کشمیر میں یہ 70 سال سے انڈیا کی فوج نے اور ان کی حکومت نے کشمیروں پہ ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہوئے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری پوری امت مسلح ایک پیج پہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہندو بنیہ کو اتنی جرت ہوئی کہ انہوں نے آج اتنے دن گزر گئے وہاں پہ کرفیو نافذ کیا ہوا ہے، اور لوگ بھوکے پیاسے اپنے گھروں میں مقید ہیں، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ تو میری تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ خصوصی اپنی رحمت کرے، اور ہماری ہمدردیاں اور ہماری تمام دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کرے۔ لیکن جس طرح ہم یہ اخباروں میں پڑھ رہے ہیں، جس طرح یہ میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانکس میڈیا میں جتنی خبریں ہماری مسلم امہ کے حوالے سے آ رہی ہیں، دوسری دنیا کو تو آپ چھوڑ دیں، ان سے گلہ اس لیے نہیں کہ ان کا ہمارے مسلمانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا یا ان سے امید رکھنا، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خام خیالی ہے۔ لیکن ہماری امت مسلمہ کشمیریوں کے بارے میں کیا کر رہی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ مودی کو UAE میں ان کے جو سب سے بڑا سیول جو اعزاز ہے وہ ان کو پہنایا جا رہا ہے۔ ان حالات میں جب ہمارے کشمیری بھائی بھوک و پیاس سے بلک رہے ہیں، اور وہاں پہ ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، اس سٹیج پر یا ایسے موقع پر ان کو سیول ایوارڈ دینا، تو میرے خیال ہے سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ جب تک ہم پوری امت مسلمہ ایک پیج پہ نہیں آئے گی، یہ کشمیری اسی طرح یہ قابل صرف مذمت کرنے سے نہیں، یہ ہندوؤں کی مرمت کرنے کے بعد یہ مسئلہ حل ہوگا۔ جی سر، جو ہماری اب خارجہ پالیسی جس طرح چل رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی ہمیں ضرور آپ اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ دیکھیں، میں ابھی ریسنٹ یہ پرنٹ میڈیا میں خبر پڑھ رہا تھا کہ ان کے پرائم منسٹر نے دورے کیے، اور ان کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے 40 ممالک کے دورے کیے ہیں، اور اب ہم اسلام آباد میں ٹویٹ پہ اور یہاں پہ ٹیلی فونک رابطوں پہ بغلے بجا رہے ہیں۔ تو میری تو پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی یہ اپیل ہے کہ آپ خود نکلیں، اور ورلڈ میں صرف فارن منسٹر کی حد تک نہ رہیں، لوگوں کو کنونس کریں، تمام ورلڈ کو، جو سلامتی کونسل کے حوالے سے بھی جتنی باتیں خبریں سننے کو مل رہی ہیں، آپ نے دیکھا ایک سیشن کیا، اس کا اعلامیہ تک جاری نہیں کیا گیا۔ تو اس سے اس بات کی یہ سگنل ہے کہ ان کو کشمیر کی مظالم جو میڈیا ڈھا رہا ہے، اس سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں۔ تو ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ انڈیا پر پریشر ڈالیں۔ رہی امریکہ کی بات، دیکھیں امریکہ ہمیشہ ہی جو ہے نا پاکستان کو دھوکہ دیتا رہا ہے۔ اگر ہم امریکہ کی تعلقات پر بغلے بجائیں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا نے بالکل کلیئر کٹ میسج ٹرمپ انتظامیہ کو دے دیا کہ ہمیں ثالثی کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، جب آپ کی ضرورت پڑے گی تو ہم آپ سے رجوع کریں گے۔ اچھا یہ سر بتائیے کہ جیسے آج کل حالات ہمارے چل رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ جیسے جنگ کی طرف حالات جائیں گے، اس بارے میں کیا خیال ہے کہ جنگ کے لیے اگر حالات جاتے ہیں، آپ کیا گورنمنٹ کے ساتھ، ہماری پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی قوم کا بحیثیت مسلمان جذبہ اور پاکستان آرمی کی جو اسٹرینگتھ ہے اس پہ کوئی کوشچن مارک نہیں ہے، اور ہمیں اپنی وی آر پراؤڈ آف آور پاکستان آرمی۔ لیکن اگر آپ پولیٹیکلی اس کا دوسرا رخ دیکھیں، پولیٹیکلی آپ دیکھیں کہ ہم آپس میں دست و گریبان ہیں۔ میں یہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور اپوزیشن لیڈر اور دوسرے آپس میں کشمیر کے معاملے میں منعقدہ اجلاس میں آپس میں لڑ رہے تھے، اور وہ انڈیا کا میڈیا اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے اور دکھا رہا ہے کہ دیکھیں پاکستان کے قومی اسمبلی کے ممبران کیا کر رہے ہیں آپس میں۔ میری پرائم منسٹر صاحب سے اپیل ہے کہ جب تک یہ کشمیر کا مسئلہ
چل رہا ہے تو کم از کم انٹرنل معاملات میں تمام ایک اے پی سی بلوائی جائے, تمام اپوزیشن کی جو پارٹی ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے, ان سے بھی مشاورت کی جائے اور قوم کو ایک پیج پر لانے کی ضرورت ہے. اس وقت ہم اپنے سیاسی مذہبی فرقہ بندیوں میں, سیاسی پارٹیوں میں, ذاتی اختلافات میں الجھے ہوئے ہیں. ہم انڈیا کا کیا مقابلہ کریں گے؟ تو میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے قوم کو ایک پیج پہ لایا جائے تو انشاءاللہ تعالی انڈیا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کو اس چیز سے باز رکھنے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. شرافت علی خان خٹک صاحب ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. بہت شکریہ سر آپ کا. ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.